جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے، جو یہ کہتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی، ایک غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی، جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو، اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو، جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے، کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے، کیسے ہوتی صبح کیسے شام بتاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا کیا کہنے بھائی لگایا، واہ واہ، اب جو اسلام کہاتا ہے وہ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جہاں تک میرا خیال ہے منچ سے اس موضوع پہ نظم نہیں ہوئی ہے، آپ نے نئے کی بات کی تھی، میں نے تو بہت ہی زیادہ نیا کہنے کی کوشش کی ہے، سنیے جو مالک نے کہلوایا وہ کہہ رہی ہوں۔ جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے، اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے، ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہر گام سکھایا ہے، کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے، ہر اچھی باتوں کا حکم ہمیں جو دیتا ہے، اور آخرت بن جائے یہ دین ہی ایسا ہے جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتھنی اور کرنی کے حساب سے اگر دنیا چلے تو ساری دنیا میں امن چین ہو جائے، اس سے بڑا ستیہ دھرم، اس سے بڑی انسانیت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جتنی کی بڑی انسانیت اسلام میں موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی میں موجود ہے۔ ایک بار میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے ویرودھیوں کے لیے بد دعا کیجئے اور ان پر لعنت بھیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے، کسی پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا آدیش موجود تھا، قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیول مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت یعنی دیالو بنا کر بھیجا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ اور دیکھیے میں نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے، مجھے گھنگور ہندی کا لفظ ہے اور بہت زیادہ اس کو بولتے ہیں، لیکن مجھے اس سے خوبصورت لفظ یہاں کے لیے ملا نہیں، سنیے۔ آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے، اور بدی سے نیکی کی گھنگھور لڑائی ہے، انسان نے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے، کس کو ہے پرواہ فرائض اور اصولوں کی، دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی، ذات پات میرا تیرا دنگے مارا ماری، ارے فیصلے کے دن کی بھی کر لو تیاری، ایک رستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے، جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے۔ شکریہ۔ ہندو بھائیوں کو بتاؤں، اگر کوئی میڈیا کے لوگ ہو تو سمجھ لیں کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہنا کہ سورج پورب سے نہیں پچھم سے نکلتا ہے۔ اسلام آیا ہے دنیا میں آتنکواد کو مٹانے کے لیے، جس مذہب نے سب سے زیادہ آتنکواد کو سہا، جس مذہب کے انتم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آتنکواد سہا، اور آتنکواد انتم سمے تک وہ آتنکواد سے لڑتے رہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھایا، کبھی بھی کسی سے کڑائی سے بات نہیں کی، ایسے مذہب کو آپ آتنکواد سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ سازش ہے۔ یہ سازش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسلام کے پرواہ کو روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے، اسلام کو
को फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रिया। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले, उसकी फर्मा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है। हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सह ना पाएंगे। जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है। जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है। जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सल है इस्लाम वही तो है। जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये कहा जाता है कि मुसलमान के लिए, पहले मैं भी कहता था, मैं जब भ्रमित था कहता था मुसलमानों के लिए इंसान वही है जो मुसलमान है, बाकी सब इंसाने नहीं है, मैं कहा करता था। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं जानता था। माफ करिए, जिस इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, जिन बड़ाइयों को मैं कह रहा हूं, वो केवल इस्लाम के लिए कर रहा हूं। बड़ाई इस्लाम की है, मुसलमान की नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि कुछ मुसलमानों का अखलाक इस्लाम से ठीक उल्टा है। इसी वजह से आज इस्लाम की छवि खराब हो रही है। क्या कहने में लगा आया, वाह, जिंदाबाद। जी शुक्रिया, शुक्रिया, वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही। मैंने किताब पढ़ी थी कितने पास कितने दूर, उसमें खुद वेदों में भी लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के बारे में आप मोहम्मद साहब हजरत साहब के बारे में लिखा है, तो सुनिए। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है। जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है। जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है। जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब देखिए, मैंने राम और शिव जी इन सबको पूजने वालों को जवाब, मैं इतनी गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं यकीन नहीं सुनती है। मैंने सोचा बुत को पूजूं, रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं, क्या है मनमानी। दौलत पूजा, कुर्सी पूजा और लहू पूजा, पत्थर पूजा, घर की पूजा और पशु पूजा। जो कुछ है बस एक वही नादान, जो कुछ है बस एक वही नादान। इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान, इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बदी गुनाहों से बच जाओ, बात मेरी मानो। जिसके जरिए इंसान अजर दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है,
اور سناتن دھرم کیا ہے؟ سناتن دھرم اور اسلام میں کوئی بھید نہیں ہے، اور ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے۔ سناتن دھرم دھرم ہے، اور شاید جو سنسکرت کا سناتن شبد ہے، اگر کسی بھاشا میں اس کو اسلام کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام اور سناتن میں کوئی بھید نہیں ہے، کیونکہ پرماتما ایک ہے، پرماتما سب کا ہے۔ یہ سندیش رشیوں منیوں نے دیا، اور یہی سندیش پرماتما کا بھیجا ہوا سندیش سویم ہمارے محمد صاحب نے اس پیغام کو ہم کو دیا، تو ہم بھید بھاؤ کیوں کریں؟ تو مسلمانوں سے ایک ضرور بات کہوں گا کہ آپ لوگ ایک چیز کا دھیان دیں، آپ کے پڑوس میں جس بھی بھاشا کو جاننے والا ویکتی رہتا ہو، جس بھی بھاشا کو، کوشش کیجئے کہ آپ اس قرآن جیسے پوتر گرنتھ کو اس کی بھاشا میں پہنچائیے، اور میری سمجھ میں ساری دنیا میں ایک قرآن پہنچے گا تو ساری دنیا میں شانتی ہوگی، ساری دنیا میں امن ہوگا، اور ساری دنیا میں ایسے ہی اتنے پریمیوں کے بیچ میں شنکراچاریہ کو پہنچنے میں اور بولنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، سنکوچ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ کیا کہنے لگا؟ زندہ باد، واہ۔ میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں، میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی، اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی، دولت پوجا، کرسی پوجا اور لہو پوجا، پتھر پوجا، گھر کی پوجا اور پشو پوجا، جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان، انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان، اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو، بڑی گناہوں سے بچ جاؤ، بات میری مانو، جس کے ذریعے انسان اجر دعائیں پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ اب آخری دو بندوں میں نے بتانے کی کوشش کی، اور کیوں پسند ہے سنیے گا۔ اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے، جینے سے مرنے تک کا ہر طور بتایا ہے پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی، حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی، انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں، ایک سورہ میں مالک کی لاکھ شعائیں ہیں، جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے، عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے، اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت اللہ، زندہ باد۔ سورہ المائدہ آیت 32، ایک نردوش انسان کا قتل پوری مانوتا کی قتل کے برابر ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک نردوش آدمی ہے، انوسینٹ آدمی ہے، اگر اس آدمی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے لائق ہے۔ اس لیے کبھی بھی اسلام کسی بھی نردوش اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 33، کسی بھی انسان کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اس لیے بنا کسی کارن، بنا کسی وجہ کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، اور خدا اس کے لیے سزا دیتا ہے۔ ایسے بہت ساری آیتیں ہیں، تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیجن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لایا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی، میرے بھی من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے۔ جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چرچا کی تو میرے من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئے۔ واہ، شکریہ۔ اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے، جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی، حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی، انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں، ایک سورہ میں اللہ کی لاکھ شعائیں ہیں، جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے، عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے، اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ اور آخری بند دیکھیے، اس میں ہے تہذیب، صداقت اور وفاداری، گھونگھٹ چلنے کی لجا اور پردہ داری،
اس میں ہے تہذیب، صداقت اور وفاداری، گھونگھٹ چلنے کی لجا اور پرداداری، عزت غیرت ایک سلیقہ اور بھلائی ہے، مضبوطی بہبودی ظاہر صرف خدائی ہے، یہ تو بس اعمال ادب اخلاق نفاست ہے، شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے صرف اطاعت ہے، بڑے بزرگوں کی عزت ماں والد کا سمان، بچوں کو بچپن سے دکھلا دے رہا ہے قرآن، اسی لیے یہ دھرم حیا کے دل کو بھاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اور ہر ایک جگہ گیتا میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو کہا کہ تم لڑائی کرو، اگر تم لڑائی نہیں کرو گے تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہو پائے گی۔ ارجن وہاں سے بھاگ رہا تھا، ارجن نے بولا کہ تیر نہیں چلا تھا کیونکہ میرے سامنے تو ہمارے سارے ریلیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھگوان شری کرشن نے کہا کہ یہاں پہ دھرم کی استھاپنا کے لیے تم کو لڑائی کرنی پڑے گی، تم کو لوگوں کو مارنا پڑے گا، اگر تم نے لڑائی نہیں کی تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہوگی۔ تو ایک وشیش پرستھتی میں ہم کو لڑائی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے پروفٹ محمد نے اگر لڑائی کرنے کی بات کی تو وہاں پہ کی جہاں پہ لڑائی کرنا مجبوری تھا، اور وہاں پہ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو شانتی کی استھاپنا نہیں ہوتی، اور جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی تھی حضرت محمد کا حکم رہتا تھا کہ کسی بھی ایسے ویکتی اور انسان کو مت مارو جو لڑائی نہیں کرتا، خواتینوں کو محفوظ رکھو، بچوں کو محفوظ رکھو، جو ضعیف ہیں ان کو محفوظ رکھو، اگر کہیں سے گزرتے ہو اور وہاں پہ اگر کسی کسان اور کسی کی پیداوار کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ۔ ہمارے یہاں بھی فیس بک پہ آسمانی کتابوں کی توہین، نبیوں کی توہین، یہ سب سلسلہ شروع ہو گیا، تو میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی، سنیے گا، کہ وہ ہے گستاخ جو دل پر کبھی یوں وار کرتا ہے، وہ ہے گستاخ جو دل پر کبھی یوں وار کرتا ہے، کسی کے دین و مذہب کو وہی ہتھیار کرتا ہے، وہ ہے گستاخ جو دل پر کبھی یوں وار کرتا ہے، کسی کے دین و مذہب کو وہی ہتھیار کرتا ہے، مگر جو دل دکھاتا ہے کسی ایمان والے کا، حقیقت میں وہ اپنی قبر خود تیار کرتا ہے۔ واہ واہ۔ مقدر ایسے لوگوں کا جہنم میں ہے جل جانا، اور کوئی مومن کسی پر بھی کبھی تانے نہیں کستا، کوئی مومن کسی پر بھی کبھی تانے نہیں کستا، کسی مجبور اور لاچار پر ہرگز نہیں ہنستا، مگر اس کو زمانے نے یہاں اتنا ستایا ہے، بغاوت پر اتر آیا وہ مرتا کیا نہیں کرتا، بغاوت پر اتر آیا وہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ اور مذمت آپ لوگوں کی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ مذمت دین کی ہوگی تو یہ کیا کچھ نہ بولیں گے، مذمت دین کی ہوگی تو کیا یہ کچھ نہ بولیں گے، بناؤ فلم بیہودہ تمہارا سر نہ پھوڑیں گے، کبھی تصویر نبیوں کی بنا جو ان کو چھیڑو گے تو اتنا یاد رکھنا یہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تو اتنا یاد رکھنا یہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ دیکھیے ایک حدیث پڑھی تھی، تو اتنا یاد رکھنا یہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے، وگرنہ یہ تو ہے وہ قوم جو اف تک نہیں کرتی، وگرنہ یہ تو ہے وہ قوم جو اف تک نہیں کرتی، اگر ہاں ضد پہ آ جائے تو کانپ اٹھے گی یہ دھرتی، رحم آئے تو زخموں سے اڑاتے بھی نہیں مکھی، اگر ہو دین زخمی تو یہ مرنے سے نہیں ڈرتی۔ وگرنہ یہ تو ہے وہ قوم جو اف تک نہیں کرتی، اگر ہاں ضد پہ آ جائے تو کانپ اٹھے گی یہ دھرتی، رحم آئے تو زخموں سے اڑاتے بھی نہیں مکھی، مگر ہو دین زخمی تو یہ مرنے سے نہیں ڈرتی۔ گناہ کر کے معافی مانگنا شیوا تمہارا ہے، ہمارے دین کو دیکھو ہمیں ہر دھرم پیارا ہے، ہمارے دین کو دیکھو ہمیں ہر دھرم پیارا ہے، تمہاری حرکتوں سے بس تمہیں لعنت ہی ملتی ہے، تمہیں کیوں لعنتی بن کر یہاں جینا گوارا ہے، تمہیں کیوں لعنتی بن کر یہاں جینا گوارا۔ اور آخری بند میں دیکھیے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جسے محفوظ رکھا ہے خدا نے عرش پر اپنے، اسے تم خاک کرنے کے نہ دیکھو دن میں یوں سپنے، فقط کاغذ جلانے سے کلام پاک جلتا ہے، فقط کاغذ جلانے سے کلام پاک جلتا ہے، دلوں میں حزب ہے جو پھر دلوں میں خود لگے چھپنے، دلوں میں حزب ہے جو پھر دلوں میں خود لگے چھپنے، اور کیا اعلان مولا نے کہ یہ مٹ ہی نہ پائے گا، قیامت تک یوں ہی سینوں میں یہ محفوظ جائے گا، مقام اللہ نے بخشا ہے جو بھی اپنے نبیوں کو، حکومت کیا بگاڑے گی اور شیطان کیا مٹائے گا، حکومت کیا بگاڑے گی اور شیطان کیا مٹائے گا، حکومت کیا بگاڑے گی اور شیطان کیا مٹائے گا۔